السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہتر حالت میں ہوں گے۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ سیاست میں غیر متنازع رہنا کمال کی بات ہے۔ اس کے لیے جس بے داغ اور اجلے کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذاتی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ پاکستان کیا دنیا میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ کسی سیاستدان کے کردار کو اس کے مخالفین بھی سراہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح سیاسیات عالم کی ایسی ہی بے مثال، غیر معمولی اور منفرد شخصیت ہے۔ عظمت کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس بارے میں مفکرین کے اقوال بہت مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لوث ہو کر اجتماعی فلاح کے ایسے کام انجام دیے جائیں جن سے انسانوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے۔ قائد اعظم عظمت کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں۔ وہ حقیقی معنوں میں ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی بے غرضی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے سخت ڈسپلن اپنی شخصیت پر نافذ کیا تھا۔ عیش آرام اور تن آسانی کی زندگی انہوں نے کبھی نہیں گزاری۔ وہ اپنی ذاتی کامیابی اور آسائش کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جن سخت ضوابط کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے ان کی پابندی سب سے پہلے خود کرتے تھے۔ کام کام اور صرف کام کا اصول دوسروں کے لیے بعد میں اور اپنے لیے پہلے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختصر سی زندگی میں تخلیقی پاکستان کا وہ کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے ذاتی آرام کو ترجیح دیا تھا اور اپنی صحت داؤ پر لگا دی تھی۔ قائد اعظم کے عمل سے ان کی شخصیت کا اظہار ہوتا تھا۔ ان کے قول و فعل میں تاثیر کی وجہ بھی ان کی عملی سچائی، ان کی دیانتدار زندگانی نے ان کی عادت کو کرشماتی بنا دیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ بر صغیر کے مسلمان ان کے ایک اشارے پر ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو متحد اور مجتمع کرنے والی طاقت تھے۔ عجب ستم ظریفی ہے کہ جس ملک کے بانی کا کردار بے داغ اور کرپشن سے پاک ہو، جس نے سیاست قیادت کا اعلیٰ ترین معیار طے کر دیا ہو، اس کے ملک میں سب سے بڑا بحران ہی با کردار قیادت کا پیدا ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بانی پاکستان کے کردار کو سیاست کرنے کا بنیادی اصول اور وصف بنایا جاتا۔ قائد اعظم کی سیاست سے گوہر سیاست دان کو سیکھنا چاہیے تھا کہ نیک نیتی اور اخلاص ہی وہ واحد ہتھیار ہے جس سے ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ کردار کی بلندی نہ ہو تو کوئی سیاست دان لیڈر نہیں بن پاتا، نہ وہ ہجوم کو قوم بنا سکتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانان برصغیر کی مشکل ترین دور کا سامنا رہا۔ ان میں تقسیم در تقسیم بھی تھی اور ان کا حوصلہ بھی نچلی ترین سطح پر تھا، لیکن انہوں نے ایک دل گرفتہ ہجوم کو قوم میں تبدیل کر کے تاریخ کا رخ تبدیل کر دیا۔ بعد میں آنے والے سیاست دانوں کے لیے ان کا یہ کردار مشعل راہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے اعلیٰ ترین سطح پر قائد اعظم کو رول ماڈل نہیں بنایا۔ بانی پاکستان کی مسحور کن شخصیت کے مظاہرے بہت سے ہیں۔ اس تاریخی دور کا اندازہ لگائیں کہ انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان انگریز کے مظالم کا سب سے بڑا ہدف تھے۔ پھر تحریک خلافت کی ناکامی نے برصغیر کے مسلمانوں کو بہت مایوس کیا تھا۔ ہندو انگریز کے اتحادی بن چکے تھے۔ مسلمانوں نے حالات سے تنگ آ کر اجتماعی راہ فرار اختیار کر لی تھی۔ وہ اپنے خول میں سمٹ گئے تھے۔ ان پر جاسیت طاری تھی۔ بے عملی نے ان کے قومی مزید مزاحمل کر دیے تھے۔ بے درپے علام نے ان میں زندگی کی رمق کم کر دی تھی۔ شکست خوردگی اور بے چارگی ان کا مزاج بننے لگی تھی۔ کرشماتی اور غیر متنازع قیادت کا فقدان تھا۔ ایسے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ان میں جو جذبہ پیدا کیا وہ ان کی رگوں میں تازہ خون بن کر دوڑنے لگا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی کامیابی قائد اعظم محمد علی جناح کے بغیر ناممکن تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا تھا۔ قائد اعظم نے 1893 میں جبکہ وہ 17 برس کے تھے وکالت کی تعلیم کے لیے لندن کا سفر کیا۔ اس زمانے میں کانگریس کے ایک بڑے لیڈر دادا بھائی نوروجی تھے جو دارالعلوم کے لیے الیکشن لڑ رہے تھے۔ قائد اعظم نے ان کی توجہ حاصل کی۔
پھر 1896 میں ہندوستان واپس آ کر وکالت کے شعبے میں کامیابیاں حاصل کی اور کانگریس سے سیاست کا آغاز کیا۔ انہوں نے کانگریس میں تیزی کے ساتھ نمایاں مقام حاصل کیا۔ متحد ہندوستان اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے ان کی خدمات نے انہیں کانگریس کا قابل تعریف لیڈر بنا دیا تھا، اور مسلم لیگ کے حلقے بھی ان کے مداح تھے، لیکن مسلمانوں پر ہندوؤں کے بڑھتے ہوئے مظالم اور کانگریس کے متعصبانہ رویے نے انہیں بہت بددل کر دیا۔ ہندوستان میں وکالت سیاست پر اپنے گہرے نقوش مرتب کرنے کے بعد قائد اعظم لندن چلے گئے اور وہاں قانون کی پریکٹس شروع کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر میں مسلمانوں کا عملی کوئی لیڈر نہ تھا، چنانچہ ہندوستان واپس آ کر قائد اعظم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی عظیم قومی عوامی سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا۔ بڑی حیرت انگیز حقیقت ہے کہ قائد اعظم کی زیر قیادت بہت کم عرصے میں نہ صرف مسلمانوں میں جوش و خروش پیدا ہوا، بلکہ ہندو اور انگریز مسلمانوں کو جداگانہ سیاسی قوت ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یہ قائد اعظم کی قیادت تھی جس نے مسلمانوں کی آزادی اور جداگانہ وطن کی تصور کو تحریک کی شکل دے دی۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیاست اصولوں سے بالا تر ہوتی ہے، اس میں جھوٹ، ریاکاری اور ہر طرح کا جوڑ توڑ جائز ہوتا ہے، لیکن حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم کی سیاست ہمیشہ ڈو ٹوک کھڑی، سچی اور صاف ستھری رہی۔ ریاکاری سے پاک اس اصولی سیاست نے ہمیں آزاد وطن دلایا۔ قائد اعظم مسلمانوں کے بنیادی مسائل کا ادراک رکھتے تھے۔ قیام پاکستان سے قبل مسلم لیگ کے ایک ڈبی میں منعقد 30ویں اجلاس میں انہوں نے کہا تھا، مسلمان گروہوں اور فرقوں کی نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں، کیونکہ ان برائیوں نے مسلمانوں کو 200 برس سے کمزور کر رکھا ہے۔ دور اندیش با کردار ہمہ صفت قائد اعظم کا انتقال 11 ستمبر 1938 کو 71 برس کی عمر میں ہوا تو پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر کے مسلمان غم سے نڈال تھے۔ ان کی رحلت خصوصیت سے نوزائیدہ مملکت پاکستان کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ ان کی شخصیت اور کردار نے پاکستانی عوام کو یکجا کر رکھا تھا۔ قوم ان کی وجہ سے متحد مرتکز رہی۔ اس میں آگے بڑھنے اور پاکستان کو کامیاب بنانے کا جذبہ پیدا ہوا تھا۔ طالع عظماء اور مفاد پرستوں کی راہ میں وہ بڑی رکاوٹ تھے۔ ان کے انتقال کے ساتھ ہی جیسے ایک شجر سایہ دار ہمارے سروں سے ہٹ گیا اور ہم دھوپ کی شدت میں آ گئے۔ ان کی وفات کے بعد ہمارے اندرونی بیرونی مسائل نے شدت سے سر اٹھایا اور چند ہی روز بعد بھارت نے حیدرآباد ڈھکن پر قبضہ کر لیا اور اندرونی سطح پر پاکستان میں واضح طور سے قیادت کا بحران نظر آنے لگا، جو رفتہ رفتہ بڑھتا چلا گیا۔ ایک دھان پان سی مہذب و شائستہ شخصیت نے صاف ستھری سیاست کر کے انگریزوں اور کانگریسوں جیسے سخت اور طاقتور مخالفین کے عزائم ناکام بنا کر 14 اگست 1947 کو آزاد مملکت پاکستان کی بنیاد رکھ دی، لیکن ہم ان کے متبر اور سیاسی بصیرت کے ورثے کو آگے نہ بڑھا سکے۔